حضرت جب یہ ثابت ہو چکا کہ قبر پکی بنا سکتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر توڑنے کا حکم دیا، وضاحت فرمائیے۔ جو آپ نے جو روایت پیش کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، حضرت ابو حیاج ازدی سے مروی ہے جو آپ روایت پیش کی ہیں، پہلے میں وہ روایت بیان کر دوں کہ حضرت ابو حیاج ازدی سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو، اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔ یہ حدیث پاک، عام طور پر یہ حدیث پاک کی بنیاد پر ہم لوگوں پر لوگ کیا ہے، اہل حدیث بنام غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ قبر کو اونچی بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے حضرت علی نے اونچی قبر کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن قبروں کو توڑنے کا حکم دیا ہے وہ قبر کفار کی تھی، وہ ساری کی ساری قبر کن کی تھی؟ کفار کی تھی، نہ کہ مسلمین کے توڑنے کی تھی۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات آپ اگر غور سے سنیں گے تو ایک دم معلوم ہو جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قبر کو توڑنے کا حکم دیا وہ کفار کی قبر تھی، مسلمانوں کی قبر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جن قبر کو حضرت علی نے گرایا وہ مسلمانوں کی قبر نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی قبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر صحابی کے دفن میں حضور علیہ السلام شرکت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے دفن میں کیا کرتے تھے؟ شرکت فرماتے تھے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے دفن میں شرکت فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کو بڑی قبر بنانے کا حکم نہیں دیتے، منع فرما دیتے کہ بڑی قبر مت بناؤ۔ اگر جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قبر بنانے سے نہیں روکتے تھے نا بھائی، اور ہر صحابی کے دفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فرماتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی بغیر حضور کے مشورے کے کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے، کوئی کام کرتے تھے نہیں تھے۔ لہذا اس وقت جس قدر مسلمانوں کی قبریں تھی یا تو وہ حضور کی موجودگی میں تھی یا آپ کی اجازت سے تھی، حضور کی موجودگی میں تھی یا آپ کے اجازت سے تھی۔ تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھی جو کہ ناجائز بن گئی تھی؟ حضور کے سامنے وہ کون سے مسلمانوں کی قبر تھی بھائی جو کہ ناجائز بن گئی تھی؟ ان کو مٹانا پڑا۔ ہاں وہ ناجائز نہیں تھی، کیونکہ اگر ناجائز ہوتی تو بنانے سے پہلے رسول اس کو بنانے سے منع فرما دیتے، بنانے سے پہلے رسول اس کو بنانے سے منع فرما دیتے۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ نبی پاک نے جو حضرت علی کو قبر کو مٹانے کے لیے حکم دیا تھا وہ عیسائیوں کی قبر تھی، جو عیسائی اپنے قبر کے اوپر تصویر بھی رکھا کرتے تھے اور وہاں پر سلیب بھی رکھا کرتے تھے، بڑی بڑی قبریں تھی، اور مشرکوں کی قبریں تھی۔ کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی نا، جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جتنی بھی مشرکین کی قبر تھی سب کو مٹانے کا حکم دے دیا۔ کیا فرمایا؟ امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بقبور المسلمین فنشب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مشرکین کی قبروں کو تو تمام کو برابر کر دی گئی، تمام کو برابر کر دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ تمام قبروں کو مٹا ڈالو تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو علم سے بالکل دور ہے، علم سے بالکل دور ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کو جو نبی نے حکم دیا ہے وہ حضرت علی نے ابو حیاج ازدی کو حکم دیا ہے، اور نبی نے حضرت علی کو وہی قبر مٹانے کا حکم دیا جو قبر کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ مشرکین یا تو عیسائیوں کی قبر تھی۔ اسی بنیاد پر مشرکین اور عیسائیوں کی قبر کو مٹانا یہ درست ہے، یہ عام بات ہے۔ تو حضرت علی کی روایت کو بنیاد لیتے ہوئے صحابہ کرام کے 500 قبروں کو جو کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے مٹایا ہے،
تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل صحابہ کرام کی گستاخی ہے، اور جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوا کرتا ہے وہ گمراہ بددین ہوا کرتا ہے، ان کے پیچھے چلنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہوا کرتا بلکہ یہودیوں کا شعار ہوا کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانا چاہتے ہو، تو تم نبی کی حدیث اور اللہ کے کلام کو اپنے رگوں میں بسا لو، انشاءاللہ ضرور تمہارے اندر مسلمانوں کا شعار لازم آئے گا۔ اور سب سے پہلی تو یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب نبی سے کسی کا تعلق اور نسبت ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی ہمارے لیے عام ہو جاتی ہے، بالکل متبرک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخت سے کپڑا اٹک گیا، دیکھ لیا، نبی پاک نے چھڑا لیا۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اسی راستے سے تو جانے لگے، اس درخت میں کانٹا بھی نہیں تھا، تو جان بوجھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کپڑے کو اٹکا دیا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے کپڑے کو کیوں اٹکایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اس لیے اٹکایا کہ میں نے نبی کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ اسی جھاڑ سے کپڑا اٹک گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر کی جان اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ نبی کا ہر ایک سنت عبداللہ ابن عمر نہ ادا کر لے۔ دیکھنا حالانکہ کیا بات تھی، تو جو چیز نبی سے نسبت ہو جائے، نبی سے جس کا تعلق ہو جائے، وہ چیز بھی ہمارے لیے متبرک ہوا کرتی ہے۔ تو اب جب نبی نے جس چیز کا حکم دے دیا، حضرت عثمان بن مظعون کے قبر کو نشان لگانے کا حکم دے دیا، تو جب نشان لگانے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو قبر کو پختہ اوپری حصے میں بنا کر کے رکھنا یہ بالکل درست ہے، اور یہ حضرت علی کی اس روایت کی بنیاد پر لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا بالکل درست بات نہیں ہو سکتی۔